الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس مقصود دنیا والآخرہ جلد دوم، موضوع علم، کلاس نمبر 2، مصنف پیر طریقت رہبری شریعت حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد مقصود الہی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ۔ علم حاصل کرنے کی کوشش بھی بندہ مومن کو ثواب کا مستحق بنا دیتی ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، جس نے علم دین تلاش کیا اور اسے پا لیا تو اسے ثواب کے 2 حصے ملیں گے، اور جس نے تلاش کیا اور نہ پایا تو اسے ثواب کا 1 حصہ ملے گا۔ مشکات شریف۔ ایک اور حدیث پاک ہے، جب بندہ علم تلاش کرتا ہے تو اس کی یہ تلاش اس کے گزشتہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ مشکات شریف۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کو مومن کی گمشدہ میراث سے تعبیر فرمایا اور حکم دیا ہے کہ علم و حکمت جہاں بھی پائے اور جس سے بھی پائے وہ اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اسے حاصل کرے۔ ترمذی شریف۔ علم کو حاصل کرنا عبادت کرنے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کثرت عبادت سے کثرت علم بہتر ہے، اور تمہارے دین میں بہترین چیز تقوی و پرہیزگاری ہے۔ طبرانی شریف۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، اگر تو صبح کو جا کر 1 آیت سیکھ لے تو یہ 700 رکعت نوافل سے افضل ہے، اور اگر علم کا 1 باب سیکھ لے، خواہ وہ اس وقت معمول یعنی استعمال میں ہو یا نہ ہو، تو وہ 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے، بہتر ہے۔ قرآن و حدیث کی ہر بات خیر پر مبنی ہے۔ جو بھی قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتا ہے دراصل وہ خیر کا علم حاصل کرتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، جو خیر کی بات سیکھنے یا سکھانے کے لیے مسجد جائے اس کو وہ ثواب ملے گا جو ایک کامل طور پر حج کرنے والے کو ملتا ہے۔ طبرانی شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک علم سیکھنے اور سکھانے کی اہمیت کس قدر زیادہ تھی کہ اس حدیث پاک سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو 1 ساعت 1 گھڑی علم سیکھنا یا سکھانا شب بیداری ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ احیاء العلوم۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، یہاں سے یہ حوالہ ہے۔ حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگو، جب مریض کو 3 روز کھانے پینے اور دوا میں سے کچھ نہ دیا جائے تو کیا وہ مر جائے گا؟ لوگوں نے کہا واقعی ایسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، لوگو یہی حال دل کا ہے، جب اس سے 3 دن تک علم و حکمت روک دی جائے تو وہ مر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح البیان میں تحریر فرماتے ہیں کہ جو شخص بغیر علم کے عبادت کرتا ہے وہ چکی کے گدھے کی طرح ہے، وہ چکی کے گرد گھومتا رہتا ہے مگر سفر طے نہیں کرتا۔ علم اتنی بڑی دولت ہے کہ یہ خوش نصیبوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کی توفیق خوش بختوں کو نصیب ہوتی ہے اور بدبخت اس سے محروم رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے اور صحیح بات اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ طبرانی شریف۔ اور اسی حدیث سے یہ مطلب نکالا گیا ہے کہ بھلائی کا ارادہ اور دین کی سمجھ، بھلائی کا ارادہ نیکی ہے اور اچھائی والے کام ہیں، رحمانی صفت ہے، اور دین کی سمجھ فقہ کا علم ہے، علم الفقہ جسے ہم کہہ دیتے ہیں، تو یہ فقہ کا علم یہ دین کی سمجھ ہے۔
اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔